کیمیائے سعادت پارٹ 256۔ دوسری قسم کی دوستی جو محض خدا کے واسطے ہو، کسی چیز کو اس میں دخل نہ ہو، یہ بہت بڑی محبت ہے۔ اصل محبت جو چوتھے رکن میں ہے، اس میں اس کا بیان آئے گا۔ الغرض خدا کی محبت قوت ایمان کی قوت کے موافق ہوتی ہے۔ جس قدر ایمان قوی ہوگا اس قدر محبت بھی قوی ہوگی، پھر خدا کے دوستوں اور مقبولوں میں سرایت کرے گی۔ اگر بالفعل ہی کے فائدے کے واسطے محبت، تو انبیاء اولیاء جو گزر گئے ان کی محبت موجود نہ ہوتی، حالانکہ ان سب کی دوستی مسلمان کے دل میں ہوتی ہے۔ تو جو شخص علماء، سادات، صوفیوں، زاہدوں اور ان کے خادموں اور دوستوں کو دوست رکھے گا، یہ دوستی خدا کے واسطے ہوگی۔ مگر جاہ و مال فدا کرنے میں دوستی کی مقدار کا حال کھلتا ہے۔ کسی کا ایمان دوستی اتنا قوی ہوتا ہے کہ تمام مال ایک ہی بار دے ڈالے، جیسے امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ نصف مال دے، جیسے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا ہی مال دے، کسی مومن کا دل اس اصل دوستی سے خالی نہ ہو، اگرچہ کم ہی صحیح۔ اللہ تعالیٰ کے واسطے کون سی دشمنی ہوتی ہے، اس کا بیان۔ اے عزیز جان، تو کہ جو شخص حق تعالیٰ کے فرما برداروں سے اللہ کے لیے دوستی رکھے گا، وہ کافروں، ظالموں اور گناہ گاروں اور فاسقوں سے خام خواہ دشمنی رکھے گا۔ اس واسطے کہ جب کوئی کسی کے ساتھ دوستی رکھتا ہے تو اس کے دوست سے دوستی اور اس کے دشمن سے دشمنی رکھتا ہے، اور حق تعالیٰ ان لوگوں سے یعنی کافروں وغیرہ سے دشمنی رکھتا ہے۔ تو اگر کوئی مسلمان فاسق ہو تو چاہیے کہ اسلام کے سبب اس سے دوستی رکھے اور فسق کے باعث اس سے ناراض رہے۔ دوستی کو دشمنی کے ساتھ ملائے، جس طرح کوئی کسی کے ایک بیٹے کو خلعت دے اور دوسرے بیٹے پر ظلم کرے تو وہ ایک وجہ سے اسے دوست رکھتا ہے، ایک وجہ سے اسے دشمن رکھتا ہے۔ یہ بات محال نہیں، اس لیے کہ اگر کسی شخص کے 3 بیٹے ہوں، ایک ہوشیار اور فرما بردار، دوسرا احمق اور نافرمان، تیسرا احمق اور فرما بردار، تو وہ پہلے بیٹے کو دوست رکھے گا، دوسرے کو دشمن رکھے گا، تیسرے کو ایک وجہ سے دوست رکھے گا، ایک وجہ سے دشمن۔ اس کی تاثیر معاملہ میں ظاہر ہوتی ہے۔ ایک کی توقیر کرنا، دوسرے کی تحقیر کرنا، تیسرے کی کچھ توقیر کرنا، کچھ تحقیر۔ الغرض جو خدا کی نافرما برداری کرتا ہے، اسے ایسا سمجھنا چاہیے جیسے کوئی تیری نافرمانی کرے، اور تو مخالفت کی قدر اس سے دشمنی رکھے۔ موافقت اور اطاعت کی قدر دوستی چاہیے، اس کا اثر باہم معاملہ کرنے اور صحبت رکھنے اور کلام کرنے میں ظاہر ہے۔ حتیٰ کہ گناہ گار سے تو رکا رہے اور سخت کلامی کرے، جس کا فسق بہت زیادہ ہو اس سے بہت رکا رہے۔ جب اس کا فسق حد سے زیادہ بڑھ جائے تو سکوت اختیار کر کے اس سے منہ پھیر لے۔ ظالم کے بارے میں فاسق سے زیادہ مبالغہ اور تشدد نہ کرنا چاہیے۔ جس نے مخصوص تیرے ہی باب میں ظلم کیا ہو، اسے عفو کرنا اور سہنا اولیٰ ہے۔ اس بارے میں اگلے بزرگوں کی مختلف عادتیں تھیں۔ بعض دین کی مضبوطی اور سیاست کی شرح کی وجہ سے بہت سختی کرتے تھے۔ اسی سبب حضرت امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ حارث مجاسی پر خفا ہوئے۔ انہوں نے علم کلام میں ایک کتاب تصنیف کر کے معتزلہ کی رد میں لکھی تھی اور کہا کہ اس کتاب میں تو نے پہلے معتزلہ کے شبہ بیان کیے
اور پھر ان کا جواب دیا، شاید کوئی ان شبہوں کو پڑھے اور اس کے دل میں جم جائیں